اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ مطالعہ قرآن حکیم یعنی کہ دبیر 2 میں آج ہم سورہ فاتحہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے اور اس کے کئی نام ہیں۔ مشہور نام سورہ فاتحہ کیونکہ یہ قرآن حکیم کی افتتاحی صورت ہے۔ اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی، اسی لیے اس مناسبت کے ساتھ سورہ صلاۃ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ مناجات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن کریم اللہ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، جس کا مطلب ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول فرما۔ اچھا، احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت نہ تورات میں یعنی سورہ فاتحہ جیسی، نہ انجیل، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں اتری۔ جامع ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صورت یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے ہی جو ہے وہ 7 مثانی ہے، یعنی جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، وہ جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ اس کو بخاری میں روایت کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ قرآن کریم سیدھا راستہ ہے، ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو قرآن حکیم ہیں۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے تعوذ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی فضیلت، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی یہ چال ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے، اور کیونکہ یہ ہمارا سلیبس ہے اسلام کا، یعنی کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اسلام، دین اسلام کے طور طریقے اسی کے اندر مکمل ہے قرآن میں، تو ظاہر ہے جب یہ کھلے گا تو انسان کو ہدایت ملے گی، اس لیے شیطان یہ کام نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس لیے تعوذ کا پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان مردود کی چالوں سے، ٹھیک ہے؟ تو تعوذ پڑھ لینے سے آدمی شیطان کے شر سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ البتہ یہ خاص طور پر یاد رہے کہ تعوذ قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ سے دعا ہے بیسکلی۔ اور جس طرح سورہ الفاتحہ میں ہم اپنے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح سے اب یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دبیر میں بھی۔ اور یہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے علم فاؤنڈیشن کے تحت، مطالعہ قرآن حکیم، اور اس کا حصہ اول جو ہے اس کا ہم نے آغاز کیا۔
اور اس میں بڑی اچھی ورک شیٹس بھی ہیں جو کہ تمام طالبات کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ اب دیکھیں تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا، اس کی بے حد برکتیں، اس لیے اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی گھر کا کام ہو، آپ کے ہمارے اپنے ذاتی کام ہو، جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تسمیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جب شیطان سے پناہ مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے اب خیر و برکتوں کی دعا مانگنی ہے، یعنی تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ تو کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وحی میں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، سورہ الگ آیت نمبر 1۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جائز کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ترجمے کو پہلے دیکھ لیں، پھر آگے اس کی اور اہم نکات کو ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، کیونکہ جیسے ہم کے ساتھ اگر الف لام کسی بھی عربی کے لفظ کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، اسم معرفہ۔ تو الحمد، تمام تعریفیں، یعنی کہ اب یہ پراپر ناؤن ہے، اسم معرفہ ہے، تو تمام کی تمام تعریفیں اس میں شامل ہیں۔ للہ، کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رب عالمین، تمام جہان۔ جہان کون سے ہوں گے؟ یعنی کہ زمین، آسمان اور اس کے درمیان میں جو سپیس ہے، خالی جگہ ہے، وہ بھی۔ ظاہر انسان سانس لے رہا ہے اور اپنی زندگی کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں آسمان میں ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، جھرمٹ ہیں ستاروں کے، اور زمین پر تو آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، اور انسان ہے، جانور ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے ان تمام جہانوں کا۔ اور جس طرح آگے انشاءاللہ آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ اس میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، تو تمام کا رب اللہ۔ الرحمن، نہایت رحم کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی، مالک ہے یوم دن، دین، جزا سزا کا۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وا، اور ایاکا، صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں دکھا، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ ہمیں یہ لفظی ترجمہ میں کر رہی ہوں، اور با محاورہ کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، جن پر تو نے، علیہم، ان پر انعام کیا، انعمتا، انعام کیا، غیر، نہ مغضوب، جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کس پہ ہوا؟ یہودیوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ان کو دیں لیکن انہوں نے ہر نعمت کا انکار کیا، تو اللہ کا غصہ ہے، مغضوب، غصہ ہے، علیہم، ان پر، وا، اور، لا، نہیں، ضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ، کرسچنز، کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں ہم کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ نے کل اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے نا؟ تو اللہ کو نہ بیوی کی حاجت ہے، نہ بچوں کی، نہ خاندان، قبیلے، کسی کی بھی نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، بیٹی بنا دیتے ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے، اور اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، بالکل نہیں معاف کرنا۔ اب انعمتا کی بات ہے تو انعام یافتہ لوگ کون سے؟ انبیاء کرام،
सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 में भी इनका ज़िक्र आएगा। अच्छा, अब इल्म और अमल की बातों को देख लें। यहाँ पर सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 से क्या हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम तारीफ़ों का हकदार है, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक, रब और मोहसिन हकीकी है। दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मखलूक़ात का पालने वाला और इनकी ज़रूरियात पूरी फरमाने वाला है, आयत नंबर 1। और आयत नंबर 2 में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक़ात पर बहुत मेहरबान है। 4 क़यामत के दिन जज़ा सज़ा, उस दिन का दिन है क़यामत का दिन, और उसी दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाहत होगी। कुल इख्तियार भी उसी के पास होगा, शफ़ाअत का इख्तियार भी उसी के पास होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ात इबादत के लायक है, हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हकीकतन मुस्तकिल मदद फरमाने वाला है। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं जितना ज़्यादा आप अल्लाह को सोचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतना ही बड़े महसूस होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बताया हुआ रास्ता ही हदायत और कामयाबी का रास्ता है। हम हर वक्त हदायत के मोहताज हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनाम याफ्ता बंदों की पैरवी करनी चाहिए, आयत नंबर 6। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाफरमानी करने वालों से नाराज़ हो जाता है, हमें उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनाम याफ्ता बंदों की पैरवी नहीं करते, वो गुमराह हो जाते हैं। तो ये आयत नंबर 7 तक ये उसका मुख्तसर सा तशरीह जो थी वो उसकी ये थी। तो बात सीधी सी भी यही है कि जब जितना जिसका माबूद मजबूत है ना, यानी कि अल्लाह, तो ज़ाहिर है अल्लाह को मानने वाले लोग मजबूत हैं। और अगर किसी का माबूद जो है सितारे हैं या आग है या बुत है या कोई और चीज़ है, तो ज़ाहिर है ये तो कमज़ोर चीज़ें हैं ना। तो कमज़ोर चीज़ों को खुदा मानने वाले लोग भी कमज़ोर ही होते हैं। और अल्लाह ताला जो रहमान दुनिया में रहीम आखिरत में होगा। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि पूरी की पूरी उम्मत जो है वो जन्नत में जाएगी। हाँ, अगर कुछ लोग जिन्होंने गुनाह किए हैं तो जहन्नुम से होकर फिर वो जन्नत में जाएंगे। वहाँ से फिर एक नहर से उनको गुस्ल दिया जाएगा, उसके बाद वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन काफिरों के साथ ये मामला नहीं है, वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला मौत को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मौत कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। इसीलिए ये हमेशा के ठिकाने हैं। तो दुनिया में हमारे पास मोहलत है कि हमने अपने आप को गुनाहों से बचाना है, और हमेशा की जगह जो रहने वाली है उसके लिए तैयारी करनी है। अपने आप को गुनाहों से बचाना है, बुराई के रास्तों से बचाना है। सीधा रास्ता जो जन्नत की तरफ जा रहा है उस पर हमने चलने की कोशिश करनी है। इसीलिए कि अल्लाह ताला आखिरत के दिन का मालिक है। जो आज रहमान है उस दिन कहार होगा, गुस्सा होगा। अल्लाह ताला को गुस्सा आएगा। अल्लाह ताला के 99 नाम है। ज़ाती नाम पे अल्लाह वाले मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह ही अल्लाह का ज़ाती नाम है। बाकी जो 99 नाम है उनको जब मांग कर दुआ मांगी जाती है, दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो ये अपने रोज़ का मामूल बना लेना चाहिए कि जो भी वक्त सहूलत वाला है उसमें आप अल्लाह ताला के 99 नामों को पढ़ के फिर दुआ मांगे, है ना। इसकी बरकतें अल्लाह ताला खुद दिखाएंगे। और ये हमारा जो बुनियादी अकीदा है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। एक सहाबी थे, वो जब ये आयत पढ़ते थे ना नमाज में, तो पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे कि कहीं मैं अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं किसी और से मदद तो नहीं चाहता, क्या हम वाकई में सच्ची मुच्ची अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो इसके मफ़हूम को गौर करते करते वो उन पे बेहोशी तारी हो जाती थी, इतना गहराई से वो इसको सोचते थे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ है अल्लाह से हम कहते हैं। अल्लाहुम्मा लगाएंगे अगर इस आयत से पहले, ए अल्लाह इहदिना, हमें दिखा सीधा रास्ता, दुआ मांगनी चाहिए। इसको आप देखें, कहीं अगर आप फंस जाएं ट्रैफिक में या किसी मुश्किल में, तो फिर आप और अल्लाह से मदद चाहिए। खाना क्या पकाना है नहीं समझ आ रही, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से कहें या अल्लाह में सही चीज़ समझ आ जाए जहन में, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं।
اور کن لوگوں کے راستے کی مانگی ہے دعا، الصراط الذین انعمت، یعنی جو نبی تھے، صدیق تھے سچے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو اچھی بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور سچائی پر عمل بھی کرتے ہیں، صدیق اور صادق، ٹھیک ہے؟ تو صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں، اور شہداء، شہید، صالحین، صالح لوگ، نیک لوگ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں پر ہے جن کو نعمتیں دی، نعمتوں کا انکار کیا، یہودی، ضالین جو گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہ عیسائی۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بدعت ہے، بدعت کیا ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد خود سے دین میں بنا لی، ایڈ کر لیا کوئی بھی طریقہ، اور اس طریقے کو پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جنت پکی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں مثلا نماز، فجر کی نماز ہے، 2 فرض ہیں، 4 فرض پڑھیں کہ زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے متعین کر دیا، تو جب اللہ نے حد مقرر کی ہے نا، تو اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا چاہیے، پھر انسان گنہگار ہوگا اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ربیع الاول میں دیکھیں بہت سے لوگ کتنا بڑا بڑا کیک کاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے ہے۔ تو برتھ ڈے کا تو جو دن ہے نا، اس کے اوپر مختلف رائے ہے۔ ہاں، یوم وفات پکی بات ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اور اب جو اگر نہیں سمجھیں گے اور جھنڈیاں لگائیں گے، ڈھول بھاجا آ گیا، اب تو 12 ربیع الاول کو غلط قسم کی حرکتیں آ گئیں، تو کیا نماز اگر پڑھے نا، 5 وقت کی نماز، جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، اور اس امت کے لیے اللہ نے گفٹ تحفہ کیا دیا تھا؟ 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے؟ نمازیں پڑھیں نا، اور صرف سال میں ایک دفعہ ربیع الاول پہ بڑا سا کیک بنا کے کھا لیں، اور میلاد ایسے بنائیں کہ اس میں میوزک بھی ہو اور ناچ گانا بھی ہو، تو کتنی بری بات ہے۔ دین کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے نا۔ تو پھر اگر ہم بھی گمراہ ہو گئے تو پھر وہ ظاہر ہے جہنم کا پھیرا لگا کے پھر جنت میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے دین کی سمجھ لینا بہت ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے ورک شیٹس ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ خالی جگہ پر کرنا، تمام ڈیش کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، تو تمام کیا ہوگا اس کا؟ تعریفوں کا، ٹھیک ہے؟ ہم ہر وقت ڈیش کے محتاج ہیں۔ ڈیش کو کیسے فل کریں گے؟ ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن جزا اور سزا کا دن ہے، تو جزا جو ہے وہ ڈیش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی نہ کرنے والے ڈیش ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے علم اور عمل کی باتیں دیکھی نا، اسی میں سے اس کو ذہن پہ زور دے کے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ 5واں کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے آخر میں ڈیش کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ آمین، ٹھیک ہے، شاباش۔ اب آپ دیکھیں مصنف نے کیا لکھا ہوا ہے کہ رب، رحمان، رحیم، عبادت، ہدایت کی وضاحت اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کریں۔ رب کون ہے؟ جو تمام کائنات کا مالک ہے، اسی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، کائنات ایک باقاعدہ بڑے اچھے سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کے ساتھ دن رات، موسم اور کھانے پینے کی اشیاء اس کے حساب سے ہی بنائی ہے۔ رحمان ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پہ دنیا میں معاف کرتا ہے۔ رحیم، بہت مہربان، آخرت میں اللہ تعالیٰ اور بھی رحیم ہوں گے، ہم اور ہمارے گناہ معاف کریں گے، لیکن وہ دل جو اللہ سے کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دنیا میں بچانا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ جو بھی عبادت ہے، دیکھیں ایمان لانے کے بعد، ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے آخری رسول ہیں۔ تو اب جب ہم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، گواہی دے دی، تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب عبادات کو سمجھنا ہے۔ تو جسم کی جو عبادت ہے، بے شک انسان امیر ہے یا غریب ہے، تو اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے،
ہاں جن کو اللہ نے مال پیسہ دیا انہوں نے حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو ان کے واجبات مستحبات ہم نے سمجھنے، کیا چیز عبادت میں حج پہ جا رہے ہیں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے، کیا کون سا رکن چھٹ جائے گا تو حج نہیں ہوگا، دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کرنا حرم کی حدود میں، تو یہ چیزوں کو سمجھ کے پھر عبادات کرنی ہے۔ اسی طرح ہدایت جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے جو مانگیں گے تو ملے گی، بن مانگے نہیں ملتی۔ ہاں بن مانگے مسلمان گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں ہے، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنی پڑے گی اللہ سے۔ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو مانگنی پڑے گی اللہ سے، جو جتنی مانگے گا اس کی ہدایت میں اور اللہ کی محبت میں اور ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، دوسرا سوال کیا ہے، اس کے سوالات کے جواب دیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا حقدار کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے کیونکہ تمام اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، محسن حقیقی ہے، مخلوقات کا پالنے والا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھا راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، سیدھے راستے پہ چلیں گے، یہ صراط مستقیم ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا اور ہمیں استقامت دینا تاکہ ہم قائم رہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تیسرا یہ ہے کالم اے کو کالم بی سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کالم اے کے الفاظ دیکھیں، سورہ فاتحہ، سورہ المناجات، صراط مستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ، سورہ صلات، اور کالم بی کی جو ہیں جملے الفاظ وہ دیکھیں، افتتاحی صورت، نماز میں پڑھنا، دعا مانگنے کا طریقہ، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، رب العالمین۔ جی تو سورہ فاتحہ افتتاحی صورت ہے، سورہ المناجات دعا مانگنے کا طریقہ ہے، صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور سورہ صلات جو ہے نماز میں پڑھنے والی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں، علم و عمل کی باتوں کی مدد سے اللہ کی صفات تحریر کریں، یہ آپ نے خود کرنا ہے، اس میں بلاکس بنے ہوئے ہیں، بلاکس کے اندر جو ہم نے علم و عمل میں ابھی پڑھا تھا اس کے ساتھ آپ نے اس کو پر کرنا، خالی جگہوں کو۔ گھریلو سرگرمیوں کے اندر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیں، تو کوشش کیا کرنی ہے کہ لفظی ترجمے پر زیادہ زور دیں گے، اس کو یاد کریں گے تو با محاورے میں کا مطلب ہے جملہ بنانا آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود ہی پھر انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کے بعد آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے تعارف میں دیے گئے سورہ فاتحہ کے ناموں کے علاوہ کوئی 4 نام لکھیں، ابھی ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا، سبع مثانی، قرآن العظیم، اور بھی بہت سے نام ہیں، تھوڑے سے اب آپ کو ڈھونڈیں، جو تفاسیر ہیں نا ان میں سے دیکھیں، تبھی یہ آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے گھر کی جو ہے اس میں سب گھر والے شامل ہو جائیں۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء الحسنہ ایک ساتھ آئیں؟ ان میں سے کوئی 10 نام خوبصورتی سے ایک چارٹ پر لکھیں اور اپنے کسی دوست کو تحفے میں دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی 99 نام موجود ہیں، اور وہ کوئی بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی، 30-40 روپے کی آ جاتی ہے، یا 50 کی ہوگی، تو اس کو لے کے صبح شام کی دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ مناجات ہم نے دیکھا نا، مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی سے دعا کرنا، یعنی کہ اللہ سے سرگوشی سے دعائیں مانگنا چپ کے۔ تو سورہ فاتحہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے، صورت بھی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر 113 اور صورتیں ہیں، ٹوٹل قرآن کی صورتیں 114 ہیں، تو شوق دھیان سے اللہ سے توفیق مانگیں۔ بیسکلی یہ ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ ہر عمر کے
بچوں، نوجوانوں اور گھریلو خواتین اور ورکنگ لیڈیز کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے، اس لیے اس کو آسان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اللہ ہمیں توفیق دے تو پوری 114 صورتیں بھی ہم اس میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور بڑی اچھی جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، تاکہ جو محنت ہمارے پاس آ گئی اور آگے اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں، سب کو اس سے فائدہ اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔